افغانستان پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اسلام آباد میں اہم ترین اجلاس۔ پاکستان کا قائدانہ کردار، مسلم امہ افغان بھائیوں کی مدد کے لیے متحد۔ دنیا کے کسی ملک نے افغانستان سے زیادہ مصائب نہیں جھیلے۔ افراتفری سے افغانستان میں ایک بار پھر دہشت گردی جنم لے سکتی ہے۔ مسئلے کے ٹھوس حل کے لیے فوری اقدامات ناگزیر۔ مستحکم افغانستان ہی پرامن اور خوشحال خطے کا ضامن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا غیر معمولی اجلاس سے کلیدی خطاب۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس۔ دوسرے سیشن میں وزرائے خارجہ کا افغان صورتحال اور ممکنہ انسانی المیت سے نمٹنے کے لیے لاہ عمل پر غور۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اسلامی تعاون تنظیم کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا مشترکہ نیوز کانفرنس میں اجلاس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ سعودی عرب کا افغانستان کے لیے فوری طور پر 1 ارب ریال امداد کا اعلان۔ مختصر ترین وقت میں افغانستان پر غیر معمولی اجلاس کے لیے پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم۔ امداد کے لیے ہمیں جامع لاہ عمل بنانا ہوگا۔ غیر معمولی اجلاس سے سعودی عرب، ترکی، اردن، نائجر کے وزرائے خارجہ کا خطاب۔ پاکستان، ترکی اور ملیشیا کے درمیان میڈیا روابط کے فروغ کے لیے مشترکہ ٹیلی ویژن قائم کیا جائے گا۔ مذہبی مسائل میں رہنمائی کے لیے OIC پلیٹ فارم کے تحت اسکالرز کا یونٹ تشکیل دیا جائے گا۔ پاکستان، ملیشیا اور دیگر ممالک میں شدت پسندی کے معاملات سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی میڈیا سے گفتگو۔ نے پورا کیا ایک اور وعدہ۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ۔ انتخابات کی لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال سے رہیے باخبر۔ PTV نیوز کے سنگ، سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ۔ 17 اضلاع میں سٹی میئر اور تحصیل چیئرمین کی نشستوں پر انتخاب ہوا۔ ووٹوں کی گنتی جاری۔ انتخابات کے لیے 9223 پولنگ سٹیشنز اور 28,892 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے آج کی سب سے اہم ایکٹیویٹی کی OIC اجلاس کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری افغان عوام کی مدد کے لیے فوری اقدامات کریں۔ افغانستان کے حوالے سے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پرامن اور مستحکم افغانستان ہی عالمی امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے خطاب کی تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ افغانستان 4 دہائیوں سے خانہ جنگی کا شکار رہا اور جتنی مشکلات افغان عوام نے جھیلی کسی اور ملک نے نہیں اٹھائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کی مدد کرنا ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے۔ If the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. I speak to the United States specifically. They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. Even if they've been in conflict with Taliban for 20 years. But this is a question of the people of Afghanistan. And that's why it is very important that action is taken immediately. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کی لہر میں شدت آئی، جس کے تدارک کے لیے ہمیں مل کر مؤثر طور پر آواز اٹھانا ہوگی۔ The reason for Islamophobia is people in the West do not understand
when our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mocked or ridiculed or insulted, they can't understand the reaction amongst the Muslims because their attitude to religion is different to ours. So it's very important for the OIC to play its part. We have in Pakistan formed an authority, it's called Rahmatul Lil Alameen Authority. The purpose is to have top Pakistani scholars in this authority who coordinate with Muslim scholars all over the world, that there should be a considered intellectual response from scholars to make them understand why Muslims react, that the love and reverence we have for our Holy Prophet, peace be upon him. वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं और हमें इनके हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठानी है. The people of Palestine and Kashmir look to us. They want to see a unified response from us about their human rights, about their democratic rights. We should, on every forum, raise our voices and a unified stance. वजीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने जान की कुर्बानी दी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 4 दहाइयों से लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहा है. वजीर आज़म ने कहा कि कोरोना जैसी आलमी वबा के बावजूद पाकिस्तान ने अपने अफगान भाइयों को तनहा नहीं छोड़ा, जबकि मगरबी मुल्क चंद हजार तारकीन वतन की आमद पर परेशान होते हैं. वजीर आज़म इमरान खान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मंदोबीन का शुक्रिया अदा किया. मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद. पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में हुआ. इफ्तिताही इजलास के बाद दूसरे सेशन में वज़राए ख़ारजा अफ़गान सूरत हाल और वहाँ पर मुमकिन इंसानी अलमियत से निपटने के लिए लाहे अमल पर गौर किया गया. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजलास की तफसीलात से आगाह करेंगे. इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान एक बार फिर अफगानिस्तान में इंसानी बहरान के हल के लिए सरगर्म है. तफसील से आगाह करेंगी नमरा सोहेल. 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल और इंसानी अलमियत से बचने के लिए पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली OIC वज़राए ख़ारजा का तारीखी इजलास इस्लामी मुल्कों और P5 समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की नुमाइंदगी के साथ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हुआ. इजलास से इफ्तिताही खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गैर मामूली इजलास के लिए OIC का पाकिस्तान पर एतमाद खुशाइंद है. As an immediate neighbor, Pakistan is a witness to and is maximally impacted by the growing humanitarian travails of Afghanistan. We cannot ignore this reality. We cannot rule out the danger of complete economic meltdown in Afghanistan. The consequences of a major humanitarian crisis and economic collapse in Afghanistan will be horrendous. Radicalization, terrorism, and instability, with grave consequences for regional and international peace. सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने इजलास से खिताब में OIC इजलास के इनेकाद और बेहतरीन इंतज़ामात पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमन के ख्वाहिशमंद हैं. Afghanistan stands today once again at the crossroads with a situation that could lead to chaos that would adversely impact all concerned, both regionally and internationally. The kingdom has extended over the past decades support to various humanitarian works for the benefit of the Afghani people. Our help has extended 1 billion Saudi riyals. OIC के सेक्रेटरी जनरल ने इजलास से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं. By hosting this important event, Pakistan reaffirms its total commitment to the issues facing our wider Muslim community. The issue of Afghanistan has been high on the OIC's agenda for decades. The organization has always taken strong positions supportive of this member country. अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए इलाकाई और आलमी ताउन के लिए बुलाई गई OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में मुस्लिम दुनिया और दीगर ममालिक ने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान की जानिब से अफगान अमन की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया. 41 साल के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर OIC के वज़राए ख़ारजा का गैर मामूली इजलास न सिर्फ अफ़गान अवाम के लिए उम्मीद की किरण है, बल्कि ख़ित्ते के रोशन मुस्तक़बिल के लिए अहम तरीन पेशरफ्त भी है.
نمرا سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ OIC کے وزراء خارجہ کونسل نے افغانستان کی معیشت کو درپیش شدید بحران کے پیش نظر مشترکہ کوششوں کو برابر کرنے پر زور دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ افغانستان پر OIC وزراء خارجہ کی کونسل کے غیر ملکی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ میولود چاوش اوگلو نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ Nearly 23 million people, 60% of the population, are facing hunger in Afghanistan. Solidarity with our Afghan brothers and sisters is a moral obligation and a religious duty. اسلامی ترقیاتی بینک کے چیئرمین ڈاکٹر محمد سلیمان الجسیر نے افغانستان کو انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ The international community needs to collectively provide a holistic, practical, sustainable and comprehensive solution, learning from the lessons of the past. اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفادی نے کہا کہ افغان عوام کی سلامتی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ We should start a new path of rebuilding or reconsideration that would be observant of the rights of the Afghani people to dignity in line with the principles and laws of the Islamic faith. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے بارے میں انڈر سیکرٹری نے کہا کہ اقوام متحدہ افغانستان پر OIC کی کوششوں کا ساتھ دے گا۔ Now urgent, not only to save the lives of the Afghan people, but also to enable humanitarian organizations to respond and operate effectively. نائجر کے وزیر خارجہ ابراہیم یعقوبو نے کہا کہ افغانستان کے عوام کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ We have to take effort and to do everything possible to have a new approach and to chart out a response plan to help our brothers and sisters in Afghanistan. اجلاس میں افغانستان کے مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا۔ OIC وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ افغان عوام کی فوری مدد کی جائے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ OIC وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ دو طرفہ ملاقات میں تعلقات، افغانستان سمیت خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ اقتصادی اور معاشی تعلقات کو بڑھانے اور انہیں سیاسی تعلقات سے ہم آہنگ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ نے مشکل وقت میں پاکستان کی معاونت پر سعودی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان مارچ 2022 میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ناظرین اب کچھ بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ ضلع بنو کی تحصیل بکاخیل میں امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے آج ہونے والے بلدیاتی انتخاب کی پولنگ ملتوی کر دی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن پولنگ کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا اور ووٹرز کو اپنا کرائے رہی استعمال کرنے کا پورا حق دیا جائے گا۔ کسی قانون کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر نے فوری طور پر اس سلسلے میں 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو بنو کی تحصیل بکاخیل میں پولنگ کے حوالے سے تمام واقعات اور معاملات کی مکمل تحقیقات کر کے 7 روز میں اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرے گا۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ پشاور سمیت صوبے کے 17 اضلاع میں پولنگ ہوئی۔ پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ساجد اختر۔ ساجد اختر، بتائیے گا آج پشاور اور دیگر 16 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں۔ ان انتخابات میں اوورآل کیسا ماحول رہا؟ انتخابات کا عمل کس طرح سے آگے بڑھا؟ جی بالکل، پشاور میں آج بلدیاتی انتخابات کی خوب گہما گہمی رہی
اور لوگ بھی کافی جوش و خروش میں تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو امیدوار تھے وہ بھی باقاعدہ پولنگ اسٹیشنز پہ چکر لگا رہے تھے اور کافی گہما گہمی تھی. پشاور میں اوورال اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو پشاور سمیت صوبے کے 17 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پولنگ کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ ابھی جاری ہے اور نتائج آنا بھی ابھی باقی ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق مقامی حکومتوں کے نئے نظام میں 6 ووٹ پول کرنے کے باعث بعض جگہوں پر تاخیر کا سامنا رہا, لیکن اس کے باوجود پولنگ اسٹیشنوں میں جو موجود ووٹرز تھے ان کو باقاعدہ ٹائم دیا گیا اور وہ جا کے انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر دیا. پشاور میں ایک میٹروپولیٹن سٹی میئر اور 6 تحصیل چیئرمین کے لیے پولنگ ہوئی. پشاور کے اگر ہم مجموعی ووٹرز کی تعداد کے حوالے سے بات کریں تو پشاور کی مجموعی ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ 19,18,587 ہے, جبکہ تحصیلوں پر چیئرمین اور میئر شپ کے لیے 76 امیدوار جو تھے وہ میدان میں ہیں. نیبرہڈ کونسل میں مجموعی طور پر 2,525 امیدوار میدان میں ہیں, جبکہ خواتین نشستوں کے لیے 427 اور مزدور کسان کے لیے 901, یوتھ کے لیے 680 اور اقلیت کی نشست کے لیے 62 امیدوار میدان میں ہیں. ان انتخابات کے لیے خیبر پختونخوا کے 17 اضلاع میں مجموعی طور پر 1,26,68,000 رجسٹرڈ ووٹر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئے. پولنگ کا عمل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر صبح 8 بجے سے شروع ہوا, جو بغیر کسی وقفے کے 5 بجے تک. ٹھیک ساجد, آپ نے ساری ڈیٹیلز بتا دی, یہ بھی کہیے گا کہ کتنے امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں؟ جی بالکل, ہم اگر خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کی بات کریں تو جو 15 اضلاع ہے جہاں جو پہلے مرحلے میں 17 اضلاع میں یہ انتخابات ہوئے, اس میں 15 اضلاع میں جو ہے وہ 2,032 کینڈیڈیٹس جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے. اس میں جنرل نشستوں پر 217 اور جو خواتین کی نشست ہے اس پہ 876, کسان کی نشست پر 250 اور جو یوتھ نشست ہے تو اس پہ 500, مائنورٹیز میں 154 کینڈیڈیٹ جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. اس میں بہت شکریہ ساجد اختر, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. پشاور اور مجموعی طور پر خیبر پختونخوا میں پہلے مرحلے میں 17 اضلاع میں انتخابی عمل ہوا آج اور ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی برادری کسی بھی انسانی المیہ اور بحران سے بچنے کی خاطر افغان عوام کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرے. ان خیالات کا اظہار غیر ملکی مہمانوں نے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کے موقع پر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بات کرتے ہوئے کیا. مزید تفصیل کیا ہے بتا رہے ہیں عمران منصب خان. اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں شریک غیر ملکی مندوبین نے افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کے اقدام کو ایک انتہائی ضرورت مندانہ اور پر وقت اقدام قرار دیا ہے. مزید ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں انہی کی زبانی. ہمسائے ملک افغانستان کی خصوصی مندوب علی اکبر فیضانی نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر حکومت پاکستان کا اقدام لائق تحسین ہے. پاکستان میں اس میں بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. وہ بہت سارے جو فوڈ میڈیسن کی سپلائی جو پاکستان کے تھرو ترکم بارڈر کے تھرو آ رہی ہیں انہیں کافی اس میں ہیلپ ملے گی, لیکن ایک میجر ایشو جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس ہے. بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ بنیادی طور پر انسانی المیہ کے پیش نظر کانفرنس میں افغانستان کو خوراک اور ادویات پہنچانے کا میکینزم تشکیل دیا جائے گا. There is a mechanism referred to as the OIC emergency food system which will convene a meeting of the donors very soon. فرانس کے ناظم الامور نے کہا کہ موجودہ حالات میں افغانستان کے لیے پاکستان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. Every effort is necessary now because there is a kind of humanitarian crisis which is on the verge of happening now. عراق کے سفیر کا کہنا تھا کہ افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے مسلم امہ کو مل کر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. And this summit is very much important because our Afghani brothers they need our help right now. اقوام متحدہ کی ترقیاتی فنڈ کے ادارے کے نمائندے عبداللہ الدردی کا کہنا تھا کہ افغانستان کو نہ صرف ایک ممکنہ انسانی المیہ کا سامنا ہے بلکہ یہ افغان عوام کی بقا اور خودداری کا بھی معاملہ ہے. For all the Muslim world is a courageous and a very important historic step. We are here to work together with all member countries. Our statement is based on all our activities. Our activities actually our strategic framework, which covering all issues related to security of our member countries. عمران منصب خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد.
پاکستان گزشتہ 4 دہائیوں سے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ کرونا جیسی عالمی وبا کے باوجود پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں کو بیار و مددگار چھوڑنے کے بجائے ان کی ہر ممکن مدد جاری رکھی۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے آغا مسعود خالد۔ افغانستان میں 20 سال کی جنگ کے بعد جب افغانوں نے ایک بار پھر اپنے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی تو معیشت اور اہم ریاستی ادارے تباہ ہو چکے تھے۔ ایسے میں پاکستان نے ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کر اپنے افغان بھائیوں کا ہاتھ تھاما۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے لیے خصوصی بین الوزارتی رابطہ سیل اور ایپیکس کمیٹی قائم کر کے جنگ سے تباہ حال ملک کے لیے 5 ارب روپے کی فوری امداد کا اعلان کیا۔ Pakistan already hosts 3 million Afghan refugees, and if there's a further destabilization and chaos, Pakistan will be the country that will suffer the most. We are talking about almost 40 million Afghan people, human beings. And if they do not get aid very quickly, if they do not help these people very quickly, which already were 50% were below the poverty line, then there's going to be a huge humanitarian crisis. وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کو 50,000 میٹرک ٹن گندم، ادویات، طبی سامان اور سردیوں سے بچاؤ کے سامان کی فراہمی کی منظوری دی۔ انہوں نے افغانستان سے پاکستان کے لیے اہم درآمدات پر سیلز ٹیکس میں کمی، پاکستان میں داخل ہونے والے افغان باشندوں کے لیے کورونا سے بچاؤ کی مفت ویکسین کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کے لیے بھارت کی طرف سے 50,000 میٹرک ٹن امدادی گندم پاکستان کے راستے گزارنے کے لیے راہداری کی بھی اجازت دی۔ وزیر اعظم عمران خان ہر مؤثر فورم پر افغانستان کے مسئلے کو بھرپور انداز میں اجاگر کرتے ہوئے عالمی برادری پر مسلسل زور دیتے آئے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام کو تنہا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اس سے ایک بڑا انسانی بحران جنم لے سکتا ہے۔ Our biggest worry is that this will a huge humanitarian crisis, and that would immediately lead to a refugee problem. Secondly, if they do not have an inclusive government, sooner or later they will have again a sort of a civil war. And that is our worry. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت افغانستان کے حوالے سے حالیہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں افغان باشندوں کی سہولت کے لیے پاکستانی ویزا کے حصول کو آسان بنانے اور زیادہ سے زیادہ 3 ہفتوں کے اندر اجرا کی منظوری دی گئی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے انتہائی کامیاب اجلاس کا انعقاد جہاں پاکستان کی مضبوط خارجہ اور سفارتی پالیسی کا مظہر ہے، وہیں افغانستان کی بحران پر قابو پانے کی کامیاب کوشش بھی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ اسلام آباد میں ہونے والا اجلاس دنیا بھر کے لیے پیغام ہے کہ خطے کا امن اور استحکام افغانستان میں بہتر صورتحال کے ساتھ منسلک ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس کو ماہرین سفارتی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ دیگر جو سلامتی کونسل کے اہم ممبران ہیں، مستقل ممبران ہیں، ان کی نمائندگی، جیسے امریکہ کا نمائندہ ہے، روس کا نمائندہ ہے، جب وہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو وہ جو مقصد تھا وہ دنیا میں ہماری آواز جو ہے نا وہ پہنچ گئی۔ $9 بلین جو ہیں افغانستان کے اس وقت امریکہ نے فریز کیے ہیں، اور اس وقت جیسا کہ ایک انسانی کرائسس ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کو کم از کم ان کا پیسہ جو ہے وہ ہم واپس کر سکیں۔ تو وہ پیسہ اگر واپس نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو کرائسس ہے وہ مزید بڑھے گا۔ اجلاس میں اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ اور نمائندوں کے علاوہ امریکہ، جرمنی اور یورپی یونین سمیت عالمی تنظیموں کے 70 سے زائد وفود شامل ہوئے۔ حکومتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسلامی ممالک کے پلیٹ فارم سے دنیا کو متفقہ پیغام جائے گا کہ دنیا کو افغانستان میں جنم لینے والے انسانی بحران کے خاتمے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ یہاں پر آج نہ صرف اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ بلکہ بہت سارے ممالک کے اعلیٰ سطح کے وفود موجود ہیں۔ P5 کی یہاں پر نمائندگی موجود ہے، دنیا کے مالیاتی اداروں کی جو ہے وہ نمائندگی یہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ جو ہے وہ گلدستہ پاکستان سجانے میں جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہاں پر OIC کے ممالک اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پاکستان نے بہت سے دیگر ممالک کو بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اہم ممالک کو یہاں مدعو کیا ہے، جس میں P5 کے کنٹریز ہیں، یورپین یونین ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں۔ افغانستان کی غالباً 48% پاپولیشن خواتین پر مشتمل ہے۔ اگر ہم خواتین کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے یا ان کی ضروریات کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو پھر یہ جو ساری ڈسکشن ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی، یہ مکمل نہیں ہوگی۔ آج کے اس غیر معمولی اجلاس میں شریک
OIC के सेक्रेटरी जनरल, वज़राए ख़ारजा और चेयरमैन इस्लामी तरक्याती बैंक और दीगर ने इस कामयाब इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। OIC वालों ने आज जो अहम फैसले हैं वो ये हैं कि वहाँ पर उन लोगों की इमदाद किस तरीके से की जाए, क्योंकि यह सख्त खतरा है कि वहाँ पर कहत आएगा। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ जो हैं वो अफ़गानिस्तान के हवाले से आएंगी। हम दुनिया को पैगाम देना जा रहे हैं कि आइए मिलकर इंसानियत को बचाएं। अफगानिस्तान के हवाले से आज की ये खसूसी कॉन्फ्रेंस जहां पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी की आयनादार है, वहां अफगानिस्तान की मौशी अबतरी पर काबू पाने की तरफ एक बड़ा कदम भी है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने अपने वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन से मुलाकात की। इस मौके पर वफाकी वज़ीर का कहना था कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इसी तरह ख़राब होती रही तो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। अफ़गानिस्तान की बड़ी आबादी ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को अफ़गानिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिशें करना होंगी और अफ़गानिस्तान की मदद के लिए दुनिया को आगे आना होगा। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम, बिलखुसूस मुश्किल वक्त में अफ़गान अवाम की मदद करने पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की तंजीम का अहम रुकन और मुस्लिम उम्मा में एक अहम मकाम रखता है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब भी इस मौके पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल आज के इजलास का बुनियादी एजेंडा रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया के दरमियान मीडिया इश्तराक के हवाले से बात हुई है। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया के इश्तराक के लिए फोकल पर्सनस बना दिए गए हैं। उन्होंने ये बात रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के ज़रिए तमाम स्कॉलर्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे और रहमतुल आलमीन अथॉरिटी को OIC के प्लेटफॉर्म के ज़रिए वुसअत दी जाएगी। पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया के दरमियान जो एक मीडिया इंटरेक्शन की बात हुई थी और कहा गया था कि हम एक मुशतरका टेलीविज़न लेके आएँ, उसके ऊपर बातचीत हुई है और अब हमने फोकल पर्सनस अपने क्रिएट कर दिए हैं जो कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया के होंगे और हम अपना जो मीडिया नेटवर्क है वो एक क्रिएट करेंगे, जॉइंट मीडिया नेटवर्क जो है वो क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसा तकरीर भी की रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी की, तो पाकिस्तान और मलेशिया और बाकी ममालिक में जिस तरह से एक इस वक्त एक शिद्दत पसंदी का हमें सामना है, तो हम ये चाहते हैं कि OIC के प्लेटफॉर्म के अंदर एक ऐसा स्कॉलर्स का एक ऐसा यूनिट क्रिएट किया जाए जो हमारे मसाइल में, जो हमारे मजहबी मसाइल हैं उनमें हमें गाइडेंस दे सके। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान के मुंजमद असासे अफगान अवाम के हवाले किए जाएँ। अमरीकी कांग्रेस के 37 अरकान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और वज़ीर ख़जाना जैनेट येलन के नाम ख़त में मुतालबा किया गया कि अफ़गानिस्तान के मुंजमद असासे अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए उसके हवाले किए जाएँ। ख़त के मतन के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 1 करोड़ 84 लाख अफराद फ़ौरी इमदाद के मुंतज़िर हैं। भूख के बायस बड़े पैमाने पर हिजरत का खदशा है और महाजरीन का बहरान एक बार फिर खित्ते को गैर मुस्तहकम कर सकता है। ऐसे में मुंजमद असासे बहाल करना और आलमी इदारों को अफ़गानिस्तान में काम करने की इजाज़त दी जाए। अफगान अबूरी हुकूमत ने आज से दरख्वास्त दहिंदगान को पासपोर्ट जारी करने का अमल शुरू कर दिया है। दारुल हुकूमत काबुल में महकमा पासपोर्ट के सरबराह आलिम गुल हक्कानी ने बताया है कि तमाम तकनीकी मसाइल दूर कर दिए गए हैं। जिन्होंने पहले से दरख्वास्तें दे रखी हैं उन्हें पहले पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। नई दरख्वास्तें 10 जनवरी से जमा कराई जा सकती हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त खत्म हुआ। हमें हमारी टीम के हमरा इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।